السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا انتخاب آج 12 مارچ کو ہونے جا رہا ہے۔ چند گھنٹے باقی ہیں اور یہ مقابلہ سابق وزیر اعظم اور ان کے سابق کوآرڈینیٹر کے مابین ہے۔ سابق کوآرڈینیٹر میں نے کیوں کہا، اس کی وجہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دونوں کے مابین سخت ترین مقابلہ ہے۔ دونوں میں سے کون کامیاب ہوتا ہے؟ دونوں صورتوں میں جو بھی کامیاب ہوا، ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس میں شدید تلخی پیدا ہونے کا امکان ہے، بلکہ آج ہی سے ماحول اتنا تلخ ہو گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے مابین سخت بیان بازی ہوئی ہے، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ میاں نواز شریف نے مریم نواز کو دی جانے والی مبینہ دھمکیوں کے بعد سخت ترین بیان ٹویٹر پر دے دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ اسی ماحول میں، اسی تناظر میں آج وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے ملک میں نئے الیکشن کی بات کی ہے، جو کہ ابھی تک وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے ہیں۔ سینٹ کا الیکشن جو آج ہونے جا رہا ہے، یہ ملک کی تاریخ کا اہم الیکشن بن چکا ہے، جس میں سخت مقابلہ متوقع ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سینٹ الیکشن کے بارے میں اتنی ہیجانی کیفیت کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ 2018 میں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال بنی تھی، مگر اس وقت ماحول میں اتنی تلخی نہیں تھی۔ اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن خاموشی سے ہوتے رہے ہیں، اور وہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہوتے رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ خاموشی سے ہوتا رہا تھا۔ پبلکلی اس پر کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سب کچھ عوام کے سامنے آشکار ہو رہا ہے۔ حکومت کیا کر رہی ہے، اس کی ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، ملک کے سپیریئر ادارے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ سب کچھ پبلک کے سامنے آ رہا ہے، جو کہ تجزیہ نگاروں کے بقول ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ مگر میرے خیال میں انقلابات اسی طرح جنم لیتے ہیں، تبدیلی اسی طرح آتی ہے۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے جیسے تبدیلی کا عوام سے وعدہ کیا تھا، جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ تو نہ لا سکے، مگر جس طرح انہوں نے ملک کی معیشت کا بٹھا بٹھا دیا، عوام کو مہنگائی کی پریشانی میں مبتلا کیا، اداروں کو تباہ کیا، اور اب ملک کے بہت بڑے ادارے، نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، صرف کس لیے؟ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ پھر پالیسی دیکھیے کہ چیئرمین کا امیدوار اسے قبول کیا، جو کہ ایک دوسری پارٹی کا ہے، جس کے پاس اراکین بھی کم ہیں۔ خود پی ٹی آئی اس ٹائم سینٹ میں میجر پارٹی ہے، اس کے پاس 27 ارکان ہیں، مگر چیئرمین کو امیدوار جو کہ اوپر سے لایا گیا اسے قبول کیا گیا، اور ڈپٹی چیئرمین کو امیدوار بھی وہ ایسا لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ہماری پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہے۔ وہ جب آزاد اسیت میں کامیاب ہوئے تھے تو اس کے بعد انہوں نے نون لیگ کا فارم پر کیا تھا، اور اس پر شہباز شریف کے دستخط بھی ہیں، اور نون لیگ نے اس بارے میں کیس کرنے کی بھی بات کی ہے۔ 2 دن حکومت کو، اس کے اتحادیوں کو، وزیر اعظم کو اس فیصلے میں لگے کہ ڈپٹی چیئرمین کون ہوگا۔ 2 دن وزیر اعظم صاحب نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ اب اچانک امیدوار لانے کے بعد پھر وہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں۔
ملک میں اخلاقی اقدار کی بات کر رہے ہیں اور شفافیت کی بات کر رہے ہیں، واضح نظر آ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس اراکین کی تعداد زیادہ ہے، وہ اکثریت میں ہیں، مگر انہیں ناکام کرنے کے لیے، سنجرانی صاحب کو جتوانے کے لیے حربہ استعمال کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کدھر گیا وہ اوپن بیلٹ کے مطالبات؟ کہتے ہیں کہ سنجرانی صاحب بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے۔ 3 سال جب وہ چیئرمین رہے، انہوں نے کون سی محرومیاں ختم کی؟ کہتے ہیں کہ اب وزارتوں کے سیکرٹری، وزیر اعظم نے حکم دے دیا ہے کہ وزارتوں کے سیکرٹری ہر ماہ 1 دن بلوچستان کا دورہ کریں گے اور بلوچستان کے مسائل حل کریں گے۔ یہ سمجھ پہلے کیوں نہیں آئی؟ اور سنجرانی صاحب جب 1998 میں میاں نواز شریف کے کوآرڈینیٹر رہے اور پھر 5 سال تک وہ وزیر اعظم گیلانی کے 2008 سے 2013 تک وزیر اعظم گیلانی کے کوآرڈینیٹر رہے، اس وقت انہوں نے کون سی بلوچستان کی محرومیوں کا ازالہ کیا؟ ان کا کاروبار پورے بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے، کوئی ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، دبئی تک ان کا بزنس ہے۔ کیا یہ وہ تبدیلی تھی جس کا وزیر اعظم نے، عمران خان نے قوم سے وعدہ کیا تھا؟ نظریاتی اپنی جماعت کے لوگوں کو پیچھے دھکیلا گیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ فاٹا کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہم وہ مرزا افریدی صاحب کو سامنے لائے۔ پہلے جنوبی پنجاب کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی بات کی۔ کیا وہ جنوبی پنجاب صوبہ بن گیا؟ کیا وہاں پہ الگ سیکریٹریٹ بن گیا؟ اب اسے چھوڑ کر یوسف رضا گیلانی جنوبی پنجاب کے نمائندے ہیں، وہ جنوبی پنجاب کی بات کر رہے ہیں۔ اب حکومت اس کے مقابلے میں فاٹا کی محرومیوں کو ازالہ کرنے کی بات کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے اس میں جمہوریت شفاف ہوتی ہے، جمہوری اقدار مضبوط ہوتی ہیں، مگر جو سیکیورٹی سٹیٹ ہوتی ہے جیسے کہ ہمارا حال ہے، اس میں ہر مورچے پر اپنا سپاہی لگایا جاتا ہے تاکہ کہیں سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ جیسا کہ چیئرمین سینٹ، وہ بھی ملک کا تیسرا اہم ترین عہدہ ہے، جہاں پر بھی یہ کوشش ہے کہ وہاں پر بھی لازمی طور پر اپنا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ چیئرمین سینٹ ضرورت کے وقت قائم مقام صدر بھی ہوتے ہیں، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی وہ صدارت بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ گیلانی صاحب بھی ان قوتوں کے لیے جو سنجرانی کو لے کے آئی ہیں، ان کے لیے کافی حد تک قابل قبول ہیں، اور زرداری صاحب کو اس کے لیے، زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی وہ بھی کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہے۔ زرداری صاحب کو یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ وہ اس الیکشن میں کوئی مداخلہ نہیں کریں گے، مگر اچانک یہ صورتحال کیوں بدلی؟ یہ پہلے سے طے شدہ پلان کیوں تبدیل کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ پلان تھا کہ نون لیگ اور فضل الرحمان کے بیانیے کو اس طریقے سے توڑ کر پی ڈی ایم کو کمزور کیا جا سکے گا، اور دوسری طرف عمران خان جو واقعی اپنے آپ کو بااختیار وزیر اعظم سمجھنے لگے تھے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے ہر بات کو رد کر دیا تھا۔ انہوں نے پنجاب میں تبدیلی کی بات کو رد کر دیا، انہوں نے وزیر اعلیٰ KPK کو تبدیل کرنے کی بات کو رد کر دیا تھا، اور مکمل طور پر وہ ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے لیے کوشاں تھے۔ تو انہیں بھی یہ پلان بنایا گیا تھا کہ اس طریقے انہیں بھی سبق سکھایا جاتا رہے گا، اور پھر یہ سارا سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا۔ مگر گیلانی کے سینٹ ممبر بننے کے بعد ایک کچھ ایسا ماحول بن گیا
کچھ ایسی ملک کی فضا بن گئی کہ حکومت اس میں بہت زیادہ کمزور نظر آنے لگی، اور اسے پھر اعتماد کا ووٹ بھی کسی نہ کسی طریقے، جیسے بھی وہ الزامات لگ رہے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، وہ لینا پڑا۔ تو اب وہ جو تھوڑی سی غیر جانبداری تھی وہ بھی لگتا ہے کہ اسی مجبوری کی بنا پر ختم کرنا پڑی ہے، اور اب شاید ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ اشرافیہ میں بھی جیسے کہ ایوان بالا ہیں اور ایوان زیری ہیں، اسی طرح وہاں بھی لگتا ہے کہ کوئی گروپنگ ہے، اندر سے کوئی دباؤ چل رہا ہے، اور اب نہ صرف کھلی دھمکیوں تک بات پہنچ گئی ہے بلکہ وہ دھمکیاں زہر بھی ہونے لگی ہیں۔ اسلام آباد میں حکومتی حلقوں میں تو یہ خبریں ہیں کہ حکومت کے وزراء ترجمان یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں تو چیئرمین سینٹ کی الیکشن کی کوئی فکر نہیں ہے، سنجرانی صاحب جانیں اور جنہوں نے انہیں امیدوار بنایا وہ جانیں، وہ خود ہی یہ الیکشن سنبھال لیں گے۔ تو لگتا ہے کہ کھلی جنگ ہو رہی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے تو مداخلت کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ انہیں تو بظاہر سب کچھ نیوٹرل لگ رہا ہے، جبکہ جو نون لیگ نے سینیٹر کو فون کالز کی بات کی ہے، آج شاید خاقان عباسی نے بھی پریس کانفرنس کی، اور ان کے ساتھ حافظ عبد الکریم صاحب ایک سینیٹر ہیں، وہ بھی موجود تھے، انہوں نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ کس وقت کس دن مجھے یہ کالز آئیں اور کس طرح انہیں کہا گیا کہ آپ نے سنجرانی کو ووٹ دینا ہے، مگر انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مریم نواز کا بیان آیا، ان کی ٹویٹس آئیں، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی باتیں کی کہ ان کے ارکان کو فون کال آ رہی ہیں، جو ہم نے مریم نواز نے کہا کہ جو ہم نے ریکارڈ کر لی ہیں، اور اگر ہمارے ارکان کو توڑا گیا تو ہم وہ سب کچھ عوام کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف کا ٹویٹر پر بڑا سخت بیان سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مریم نواز کو سخت ترین دھمکی دی گئی ہے، اور اگر یہ بات درست ہے، جو کہ اللہ کرے غلط ہو، تو یہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ میں آپ کو وہ سنوا بھی دیتا ہوں میاں نواز شریف نے کیا کہا۔ 2018 میں عوامی رائے کچل کر ایک نااہل شخص کو ملک پر مسلط کرنا اور پاکستان کو تباہی اور بربادی کے گڑھے میں دھکیلنا کافی نہیں تھا۔ سینٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار کی شکست کے فوراً بعد جس طرح آپ نے اعتماد کا ووٹ دینے میں اپنے سلیکٹڈ کی دوبارہ مدد کی، کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ دسکا کا الیکشن 2018 کے الیکشن کا ری پلے تھا، جس میں دھاندلی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ واہ! پاکستان کے جمہوری نظام اور اخلاقیات کو پاؤں تلے رونتے ہوئے آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ پہلے آپ نے کراچی میں چادر اور چار دیواری کو پامال کیا، رات کے وقت مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ توڑا، اور اب انہیں دھمکی دے رہے ہو کہ اگر وہ باز نہ آئی تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ مریم جس جرت اور ایمان کے ساتھ عوام کی حق حکمرانی اور ووٹ کو عزت دو کی جنگ لڑ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی حفاظت اللہ کرے گا۔ میں خدائی لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مذموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید
اور جنرل عرفان ملک ہوں گے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ سنگین جرم ہے جس کا آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو آپ نے سنا میاں نواز شریف نے کتنا خطرناک بیان دیا ہے ایک دفعہ پھر، جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا۔ آپ دوسری طرف دیکھیں گے پیپلز پارٹی والے یوسف رضا گیلانی نے تردید کیا، یعنی انہیں کوئی ایسی فکر نہیں ہے کہ لگتا ہے کہ ان کے ارکان پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اور وہ سینٹ میں دوسری بڑی جماعت ہیں، ان کے ارکان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نون لیگ کو، ان کے آدمیوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بات کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو آج مولانا فضل الرحمان کو ٹیلی فون کر کے یقین دہانی کرانی پڑی کہ نون لیگ کے تمام ارکان پی ڈی ایم کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اور ہر صورت ووٹ دیں گے۔ اب اس سنجرانی صاحب کی کامیابی کے پیچھے دو تین مقاصد ہیں کہ ایک تو اس طرح پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کیے جائیں گے، دوسری طرف حکومت کو جو دھچکا لگ سکتا ہے سنجرانی کی شکست سے، اسے دھچکے سے بچایا جا سکے گا، اور پھر بات لانگ مارچ سے ہٹ کے وہ ان ہاؤس تبدیلی تک آ جائے گی۔ بارہ گیلانی صاحب یا سنجرانی صاحب دونوں صورتوں میں جو بھی کامیاب ہوتا ہے، دونوں صورتوں میں ملک کی سیاست میں مزید تلخی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر گیلانی کامیاب ہوتے ہیں تو پھر حکومت کمزور ہوگی، اور عمران خان یہ شکست برداشت نہیں کر سکیں گے، اور وہ اسمبلیاں توڑ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے آج اپنی کور کمیٹی کے اجلاس میں کہا کہ اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ کو نئے الیکشن کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر سنجرانی صاحب کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اپوزیشن دھاندلی کا الزام لگائے گی، اور اس میں وہ حق بجانے بھی ہوگی کیونکہ بظاہر ان کی اکثریت ہے، اور پھر بات لانگ مارچ تک چلے جائے گی، اور پھر ملک کی صورتحال ڈسٹیبلائز ہونے کا امکان ہے۔ بہرحال حکومت، یہ تو ایک بات ٹھیک ہے کہ حکومت ڈلیور نہیں کر پا رہی۔ کامران خان جو کہ بڑے بیل وشر تھے وزیر اعظم عمران خان کے، جو روزانہ کہتے تھے کہ آج ایک شاندار دن ہے اور آج یہ حسین دن ہے، اور بڑی وہ کہتے تھے کہ حکومت نے یہ کرنے جا رہے وہ کرنے جا رہے، حالانکہ ملک میں مہنگائی تھی، سارے مسائل تھے، مگر وہ ڈیفینڈ کرتے رہے۔ ان کا جو ویڈیو پیغام سامنے آئے وہ بھی بڑا خطرناک ہے، جس طرح انہوں نے پنجاب کی صورتحال، کراچی اور کے پی کے کی صورتحال کا ذکر کیا، اور پھر حکومت کے اندر جو بعد انتظامیہ اس کا ذکر کیا، تو وہ بھی لگتا ہے کہ کیونکہ ایسے جو اینکر ہیں، جو صحافی ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں سے رابطے ہوتے ہیں، بڑے اداروں کے ساتھ رابطے، وہ بھی لگتا ہے کہ کسی خاص تناظر میں ان کا یہ بیان دلوایا گیا ہے، ایسے نہیں سامنے آیا۔ تو کوئی نہ کوئی تبدیلی کے ملک میں اشارے مل رہے ہیں، لگتا ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ چکی ہیں، دونوں میں کمپرومائز بہت مشکل ہے، اور یہ کس لیے مشکل ہے؟ یہ وزیر اعظم کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے اب ڈائیلاگ حکومت یا اپوزیشن میں ہونا بالکل ہی بظاہر امکان نہیں ہے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرا ایک خیال یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی یا پی ٹی آئی کی یہ مجبوری بھی ہے کہ اگر اس بیانیے سے واپس ہٹے تو وہ مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ تو اگر ملک میں انارکی اور خلف شعار کو ختم کرنا ہے تو بہتر اوپینین یہی ہے کہ ملک میں نئے الیکشن کرائے جائیں، اور نئے الیکشن میں بھی جو پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال ہے اس میں اسے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وزیر اعظم کو یہ چاہیے کہ وہ کسی طریقے
اپنی انا کو ختم کر کے اپوزیشن سے ڈائیلاگ کریں، ملک کے سیاسی ماحول کو کول ڈاؤن کریں اور ان کی مشاورہ سے، ان کی حمایت سے قانون سازی کر کے پارلیمنٹ میں وہ اپنی پالیسیاں بنائیں ملک کو آگے لے جانے کے لیے، وہ کچھ عوام کو ڈیلیور کر کے دکھائیں، اسی میں ان کے لیے بہتری ہے۔ اس کے بعد پھر آئندہ وہ الیکشن میں جائیں گے تو انہیں کامیابی بھی ہوگی۔ بصورت دیگر اس وقت جو ہے وہ اپوزیشن کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن رہنما کوئی نئے آ گئے ہیں، وہ ماضی کے سیاستدان ہیں اور عوام ان کے تجربات سے گزر چکی ہے، مگر چونکہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اس وجہ سے ان کا بیانیہ مضبوط ہوا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔